السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک اور عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو بڑا اہم عنوان ہے، اور اس عنوان کو ہم ایک سوالیہ انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کا یہ قربانی کا عمل اور قربانی کرنا، یہ قربانی کا عمل جانور کی قربانی، کیا یہ بے رحمی ہے اور یہ جیو ہتیا رحم کے خلاف ہے؟ اس عنوان سے تفصیلی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، یہ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 5 ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان جانوروں کو پیدا کیا ہے، اور ان جانوروں میں پوشاک اور کپڑوں کا انتظام ہے کہ اون وغیرہ، چمڑے وغیرہ سے بہت ساری پہننے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ منافع، اور ان جانوروں میں بہت سارے دوسرے فائدے کی چیزیں ہیں، ان کے بال، ان کے دودھ، سامان وغیرہ، یہ سب فائدے کی چیز ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے تم کھاتے ہو۔ تو یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 5 کی تھوڑی سی تشریح اور تھوڑا سا ترجمہ کیا گیا۔ اس کو ذہن میں رکھ کر اب ہم اگلی بات سمجھتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ قربانی کا عمل بے رحمی ہے؟ اس کا جواب ہمیں دو طریقے سے سمجھنا ہے۔ اس بات کو کلیئر کرنا ہے تو ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ایسی ہے کہ جو صرف مسلمان کو سمجھانا ہو تو کس انداز میں سمجھائیں، اور جنرلی سب کو سمجھانا ہو تو کس انداز میں سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہلا جواب صرف جو مسلمان سمجھ سکتے ہیں اور جن کا قرآن و سنت پر ایمان ہے، شریعت پر ایمان ہے، اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین عالیہ پر ان کا ایمان ہے، ان لوگوں کے لیے پہلا جواب ہے، اور بہت آسان جواب ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو، ان جانوروں کو حلال کیا ہے، ان کا گوشت حلال کیا ہے۔ یہ صرف جیو ہتیا نہیں ہے کہ اس کو بے رحمی کہا جائے، اس کا کھانا شریعت میں، سنت میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور یہ حلال ہے۔ جس کا قرآن مجید پر، شریعت پر ایمان ہے، اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ شریعت میں حلال ہے۔ آمنا وصدقنا وسلمنا، شریعت نے جو یس کہہ دیا وہ یس، جو نو وہ نو، شریعت نے جو حلال کیا وہ حلال، جو حرام کیا وہ حرام۔ اس میں میری لاجک، میری عقل، اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے شارٹ میں اتنی بات کافی ہے کہ یہ بے رحمی نہیں ہے، اللہ عز و جل نے اس کو حلال کیا ہے۔ بس اتنی بات کافی ہے کہ شریعت میں حلال ہے، قرآن و سنت میں حلال ہے۔ شریعت کی ہر بات میری محدود عقل میں آ جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت لامحدود اور انلیمیٹیڈ ہے، اس کی ہر بات میری عقل میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان شارٹ مختصراً جواب یہی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ شریعت میں جن جانوروں کو حلال کیا ہے ان کا گوشت کھانا جائز اور حلال ہے۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ دنیا میں جتنے دھرم ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے ریلیجنس ہیں، ان مذہبوں میں جتنے مذہب اپنے آپ کو آسمانی مذہب بولتے ہیں، چاہے وہ ہے یا نہیں وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، جتنے دھرم اپنے آپ کو آسمانی دھرم بولتے ہیں، آسمانی مذہب بولتے ہیں، ان سب دھرموں کے مطابق ان کی کتابوں میں گوشت کھانا اور جانور کے ذبح کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہم اس انداز میں سمجھیں گے کہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، گوشت کھانے کے اعتبار سے وہ 3 کیٹیگریز میں، 3 درجات میں تقسیم ہیں: افراط، تفریط، اعتدال۔ اوپر، نیچے اور بیچ میں 3 طریقے کے مذہبوں کا تصور ہے۔ ایک تو یہ کہ نہیں،
جو جانور آئے، جو گوشت آئے، بس اس کو اٹھا کے کھا لو، چوہا ہو، بلی ہو اور کچھ بھی ہو، بس وہ گوشت ہونا چاہیے، منہ میں جا سکتا ہو وہ اٹھا کے سب کچھ کھا لو۔ تو ایک نظریہ مذہبوں کا اور دنیا کے انسانوں کا یہ ہے کہ ہر قسم کا گوشت کھا لو، اور ایک نچلی سوچ، آخری سوچ یہ ہے کہ نہیں، کسی قسم کا ماंس نہیں کھانا چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، یہ جیو ہتیا ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے، کوئی بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور اسلام بیچ میں ہے، شریعت معتدل ہے، اس نے ایک سرکل بنایا ہے، ایک دائرہ بنایا ہے کہ اس دائرے اور سرکل میں جو جو جانور آئیں گے ان جانوروں کو شرعی طریقے پر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو وہ جانور حلال ہو جائے۔ اللہ کے نام پر ذبح ضروری ہے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا سال بھر کھانے والا گوشت ہو، وہ ذبیحہ اللہ کے نام پر ہونا چاہیے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حلال۔ تو ایک سرکل بنا دیا کہ یہ جانور حلال ہے، اس کے باہر کے حلال نہیں، ہر طرح کا ماंس نہیں کھا سکتے۔ اور اس میں اس خالق اور مالک نے، رب العالمین نے، جس نے انسانوں کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، جو انسان کے مزاج سے واقف ہے کہ کون سی چیز اس کی صحت کے لیے ہانیکارک اور مضر صحت ہے، کون سی چیز اس کے لیے نفع بخش ہے، تو اس کی روشنی میں ایک سرکل بنایا کہ یہ گوشت کھا سکتے ہیں، یہ گوشت نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ تو اس وجہ سے شریعت اسلام نے بیچ میں رکھا ہے کہ نہ سب حلال نہ سب حرام، بلکہ جو سرکل دیا گیا ہے اس میں جو گوشت آئے گا اس کو اگر شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہوگا، اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہوگا تو پھر وہ حلال ہے۔ تو یہ تو شرعی اعتبار سے بات تھی۔ اب ہم 8 باتیں آپ کی خدمت میں ایسی پیش کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے اسلام کی روشنی میں سمجھنا ضروری نہیں ہے، جو ہر عقل مند انسان اگلی بات کو اگر انصاف پسند ہوگا، صحیح بات سمجھنا چاہتا ہوگا، تو وہ انصاف پسند انسان نیوٹرل ہو کر اگر سمجھنا چاہتا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا۔ پہلی بات ہمیں یہ عرض کرنی ہے کہ جن جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں انسان کے مقابلے میں ان میں 2 چیزیں نہیں ہیں، عقل نہیں ہے اور نطق نہیں ہے۔ انسان کو جو عقل ہے وہ جانور میں، بکرے وغیرہ میں وہ نہیں ہے۔ نطق یعنی انسان جس طرح اپنی بات بول کر آگے والے کو ایکسپلین کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ بات جانور میں نہیں ہے جن کو ہم کھاتے ہیں۔ اب ان جانوروں میں اور انسان میں جو مشترک چیزیں دونوں میں ہیں وہ کیا ہے؟ روح، جیو اور جان۔ اور ہم غور کریں تو وہ جان اور جیو اور وہ روح دنیا کی ہر چیز میں ہے، دنیا کی ہر چیز میں جان ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور سائنٹیفک طریقے پر آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں جان سمجھ میں آ سکتی ہے، نظر آ سکتی ہے۔ قرآن مجید کا بھی اعلان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو جان ہے جبھی تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں اگر خوردبین سے دیکھا جائے، بائسکوپ وغیرہ جو اس کے آلات ہو ان سے اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی جان نظر آ سکتی ہے۔ چاول کھا رہے ہیں، گیہوں اور دھان جو غلوں میں سے، بالیوں میں سے نکال کر لا رہے ہیں، یہ بھی تو جیو ہتیا ہے، ان میں بھی جان ہے، ان کے اندر بھی جان ہے۔ بلکہ جو فروٹس ہیں اور بہت ساری کھانے کی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم تعجب کریں گے کہ ان میں میل فیمیل بھی ہوتا ہے، مذکر مؤنث کا سلسلہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ سرزمین عرب میں اور جہاں جہاں کھجوریں پکتی ہے، ایک خاص عمل جس کا تذکرہ احادیث میں بھی ملتا ہے، تعبیر النخل، کھجور مذکر اور میل اور فیمیل کھجور کو ملانا۔ اور یہاں تک یہ بات سائنسداں لوگوں نے بیان کی ہے کہ اس عمل میں انسانوں کی طرح ان کو انجوائمنٹ بھی ہوتا ہے، لذت بھی ملتی ہے۔ اور تعبیر النخل، میل کھجور کا فیمیل کے ساتھ ملانا اور اس سے کھجوریں پکنا، تو یہ چیزیں جو ہے درخت میں ہیں، کھانے کی چیزوں میں ہیں، پھل میں ہیں، سبزیوں میں ہیں۔ تو اس طرح جان تو ان میں بھی ہے، جس طرح انسان میں جان ہے تو ان چیزوں میں بھی جان ہے۔
یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان ایک پلیٹ اگر چاول کھاتا ہے تو اگر سائنسی تحقیق سے اگر اس پر سرچ کیا جائے تو اس میں 1,00,000 جیو کو ختم کر کے اور درختوں سے نکال کر اس کو ایک پلیٹ چاول ملا ہے. 100 جانیں یا 1000 جانیں اس میں گئی, 1,00,000 جانیں اس میں گئی. اور اگر ایک بکری کو ذبح کرتے ہیں تو 40 لوگ آرام سے, 30 لوگ اس میں اچھی دعوت کر لیں گے. تو ایک پلیٹ چاول میں 1,00,000 کیٹانو اور جراثیم اور جانیں اس میں ضائع ہوئی ہے. تو جیو ہتیا تو وہاں پر بھی ہے. پھر کیا کریں گے؟ انسان جی کیسے پائے گا؟ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی زندگی کا خالق اور مالک اور رب العالمین نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ دنیا میں جیو ہتیا کے بغیر, زندگی ضائع کیے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتا ہے. چاول میں بھی جان ہے, سبزی میں بھی جان ہے, فروٹس میں بھی جان ہے. جو مذاہب بہت زیادہ احتیاط کرنے والے لوگ ہیں اور ایکسٹرا احتیاط کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے, وہ نہیں کھائیں گے, وہ بھی ایک دہی, مثلا دہی تو ہر مذہب والا کھا لے گا. تو ایسی چیزوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ دودھ سے دہی بننے میں وہ چیزیں آپ کو نظر آئے گی. تو وہ لوگ بھی کھا رہے ہیں. تو انسانی زندگی اس کے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ کسی جیو کو مارے بغیر وہ کھا نہیں سکتا ہے, اس کی کھانے کا نظام چل نہیں سکتا ہے. اور خود مالک نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, ان جانوروں میں تمہارے لیے کھانے کی چیزیں, ان سے تم کو کھانا ہے. اسی طرح ایک بات ہم اگلی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا قتل بہت بڑا گناہ ہے, ہر ملک میں, ہر کنٹری میں گناہ ہے, اور اسلام میں اور شریعت میں بھی سخت غلط بات ہے اور گناہ کی بات ہے. شریعت نے سخت منع کیا ہے. ایک جان کا قتل, ایک عالم کا قتل اور پوری دنیا کا قتل قرآن مجید نے بتایا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی ایسے کو قتل کر دے جو نابینا ہو, دیکھتا نہیں ہو, سنتا نہیں ہو, بہت ساری نعمتوں سے وہ محروم ہو, سونگتا نہیں ہو, سنتا نہیں ہو, دیکھتا نہیں ہو, چلتا نہیں ہو, اگر اس کو کوئی قتل کر دے, اس کا مرڈر کر دے, تو وہ اور بڑا گناہ ہے کہ ایسے معذور کا قتل کر دیا. تو جن جانوروں کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں وہ تو نہ عقل رکھتے ہیں اور نہ بولتے ہیں, بس 2 ہی بات ہیں, ورنہ وہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں. اس کے برخلاف جو ویج کھانے میں جو ہتیا ہو رہی ہے وہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے, وہ بہت ساری معذوری کے شکار ہیں. تو یہ ہتیا تو اس سے بڑی ہتیا ہو گئی. تو یہ ایک پوائنٹ ہوا. اگلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ماس کھانا, گوشت کھانا اگر غلط بات ہے تو پھر رب تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے, ہر مذہب والا اپنے اپنے اعتبار سے جو لفظ بولنا چاہے, ہم مومن بحیثیت مومن کہیں گے اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو کیوں پیدا کیا جو صرف گوشت کھاتے ہیں. مثلا شیر ہے, وہ صرف گوشت کھاتا ہے, تو ان جانوروں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر یہ گناہ کا اور غلط کام ہے, یہ جیو ہتیا ہے, یہ بے رحمی ہے, تو ان جانوروں کو مالک نے پیدا کیوں کیا؟ یہ ایک بات ہو گئی. تو ٹوٹل اب تک 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کہ مسلمان کو بھی چاہیے کہ کبھی ہم سفر کر رہے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ اسلام ہم کو بہت اچھا لگتا ہے, بہت پسند آتا ہے, بس 1-2 باتیں اسلام کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس میں بعض مرتبہ وہ اچھے ساتھی اور اچھے بھائی یہ بات بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو اور ہتیا کر کے کھاتے ہو, جیو ہتیا کرتے ہو, یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اب ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھانا تو مشکل ہے, وہ قرآن و سنت سے دور ہے. تو بہت پریکٹیکلی انداز میں, آسان انداز میں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں جتنے جاندار ہیں, جانور ہیں, انسان ہیں, ان کے دانتوں کو ہم تھوڑا سرچ کریں, غور کریں کہ ان کے دانت کیسے ہوتے ہیں. تو 3 قسم کے دانت ملتے ہیں. شیر اور درندے جو ماس کھانے والے جانور ہیں, ان کے ٹوٹلی دانت یہ ہمارے جو نوکیلے دانت ہیں, اس نوک والے دانت کی طرح ہوتے ہیں. سب دانت ان کے ویسے ہوتے ہیں. اور جو ویجیٹیرین جانور ہیں, بیل ہیں, بکریاں ہیں, یہ سب جو جانور ہیں, ان کو مالک نے ٹوٹل دانت, یہ جو ہمارے بیچ کے سپاٹ اور سیدھے دانت ہیں, اس طرح کے دانت دیے. ان کے سب دانت ویسے, ان کے سب دانت ایسے.
کسی گوشت کو آپ شیر کو چارہ دیں گے وہ اس کے نزدیک معتبر نہیں، بکری کو گوشت دیں گے وہ اس کے نزدیک کھانے کے قابل نہیں. تو کیوں ان کو اس طرح کے دانت ملے؟ شیر کو وہ دانت اس لیے ملے کہ اس کو نوچ کر ماंس اور گوشت کھانا ہے، اس کو جو کھانا ہے خالق فطرت نے اور مالک نے اس کو ویسے ہی دانت دی. اور بکری اور اس طرح کے ویجیٹیرین جانور کو، گھاس کھانے والے، سبزہ کھانے والے جانور کو مالک نے ویسے سپاٹ دانت دی. اب غور یہ کرنا ہے کہ اس خالق و مالک اور رب العالمین نے انسان کو کون سے دانت دی؟ تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو دونوں دانت دیے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس کو ویج بھی کھانا ہے، نان ویج بھی کھانا ہے، سبزی بھی کھانا ہے اور اس کے لیے گوشت بھی ہے. تو پھر ہم سوال یہ کریں گے اگر گوشت نہیں کھانا ہے تو پھر یہ دانت ملے کیوں ہیں؟ کوئی مذاق میں کہہ سکتا ہے کہ گنا کھانے کے لیے، اس سے گنا چھیلیں گے. تو بہرحال یہ تو مذاق کی بات ہے. اصل تو یہ ہے کہ خالق فطرت نے انسان کو دونوں کھانا تھا، اس لیے اس کو دونوں قسم کے دانت دیے. تو یہ تیسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جو ہر انسان دھرم سے اوپر اٹھ کر بھی سمجھ سکتا ہے، نیوٹرل ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے. چوتھی بات ہمیں یہ پیش کرنی ہے کہ ہر ادنا نیچے والا اوپر والے کے لیے قربانی دیتا ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ہم اس کو 4 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 انسان سب سے اوپر، نمبر 2 حیوان، حیوان میں سب جانور آ جائیں گے. نمبر 3 پر نباتات، یہ پیڑ پودے درخت اشجار ٹری یہ سب اس میں آ جائیں گے، کھیت فارمنگ یہ سب اس میں آ جائیں گے. تو نمبر 3 پر نباتات اور نمبر 4 پر جمادات یعنی پتھر وغیرہ. یہ 4 چیزیں ہو گئی. تو سب سے اوپر انسان، پھر حیوان یعنی جانور، نمبر 3 پر نباتات اور نمبر 4 پر جمادات یعنی پتھر وغیرہ جو بڑھتے نہیں. درخت تو بڑھتا ہے. تو اب ہر نیچے والا اوپر والے کے لیے بلیدان اور قربانی دیتا ہے. زمین پھٹ کر قربانی دیتی ہے تو نباتات اور سبزہ اگتا ہے. جانور سبزہ کھاتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے. اب انسان اس کے اوپر ہے تو انسان کے لیے وہ جانور قربانی دیتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ اگر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے تو جس مالک نے پوری دنیا بنائی ہے وہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے کھانا ہے. تو ہر نیچے والا اوپر والے کے لیے قربانی دیتا ہے. انسان سب سے اوپر ہے. اور اللہ عز و جل نے جب یہ دنیا بنائی تو پہلے اس پوری دنیا کو سجایا. خلقت دنیا لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ پوری دنیا انسان کے لیے سجائی گئی. دنیا کی سب چیزیں اور اس کے فائدے انسان کے لیے بنائے گئے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی اور اپاسنا کے لیے بنایا ہے. اپنی عبادت کے لیے، اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بنایا، سر اور ماتھا ٹیکنے کے لیے بنایا. تو بہرحال ہر نیچے والا اوپر والے کے لیے قربانی دیتا ہے. تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی کوئی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. جب موقع آ جائے تو اپنی ذات کو بندہ اللہ کی ذات کے لیے فنا اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اسی کو قرآن مجید نے کہا ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی اللہ عز و جل کے لیے. اگلی بات کہ ہر نیچے والا اوپر والے کے لیے قربانی دیتا ہے. تو فوجی اور جو ملکوں کی سرحدوں پر جو ملک کے فوجی اور گارڈز ہوتے ہیں ان کا کیا دائتو ہوتا ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ دشمن کو مار گرائے. اگر وہ کسی کو مار گراتے ہیں تو کوئی نہیں بولتا ہے کہ جیو ہتیا ہے، بولتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اتنوں کو مار دیا. اور اگر اس پر اٹیک ہو جائے اور وہ مر جائے تو بولتے ہیں امر ہو گیا، اور اسلام کی اصطلاح میں بول سکتے ہیں شہید ہو گیا وغیرہ. تو اس وقت کوئی بے رحمی نہیں بولتا ہے. یعنی ہر نیچے والا اوپر والے کے لیے قربانی دیتا ہے. فوجی نے اوپر والے لوگوں کے لیے اور ملک کے لیے بلیدان دیا. اسی طرح اگلی بات سمجھتے ہیں 5ویں نمبر پر کہ اگر یہ بے رحمی ہے تو کیا جانور پر سامان اور بوجھ لاد کر لے جانا پھر یہ بھی بے رحمی ہے؟ کیوں 20-20 50-50 کلو اس پر لاد کر لے جا رہے ہیں؟ انسان خود کیوں نہیں اٹھا لیتا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کو انسان کے لیے بنایا. پھر تو یہ جانور پر بوجھ لادنا یہ بھی بے رحمی ہوگی. اسی طرح اگلی بات کہ
فیمیل جانور دودھ دیتا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ دودھ دیتے ہیں. اب دودھ بچہ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اصل تو وہ دودھ رب تعالیٰ نے اس کے بچے کے لیے دیا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک تھن اس کے لیے اور 3 تھن پر ہمارا قبضہ، اس کا دودھ نکال کر ہم بیچ رہے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں. تو یہ تو اس بچے کے ساتھ بے رحمی اور ناانصافی ہے، پھر تو یہ بھی بے رحمی ہے. اگر بے رحمی کا معیار دیکھنا ہے تو پھر یہ بھی بے رحمی. اسی طرح اگلی بات، چھٹی بات، کہ ہم اپنی حفاظت اور سیفٹی کے لیے چیونٹی کو، مچھر کو، کھٹمل کو، سانپ کو، بچھو کو مار دیتے ہیں، اور وہ انسیکٹ کلر لائٹ لگاتے کہ مچھر اور یہ سب اس میں آ کر مر جائے. تو یہ بھی بے رحمی ہو گئی، پھر اس کو کیوں مارا جاتا ہے؟ یہاں تک کہ سانپ کے بارے میں اکثر دیکھا یہ گیا کہ اس نے ابھی کوئی تکلیف نہیں پہنچایا، لیکن پہنچا نہ دے اس ڈر سے اس کو مار دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی بے رحمی ہو گئی. اسی طرح 7ویں بات، یہ بات سمجھنی ہے، بہت مزے کی بات یہ ہے کہ اس خالق و مالک نے یہ چاہا ہے کہ میرے بندے گوشت کھائیں، تو انسانوں کو جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اتنی زیادہ دنیا میں پیدا فرما دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہوا کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، تو دنیا میں ہوا سب سے زیادہ عام ہے. اس کے بعد پانی، تو پانی اس کے حساب سے عام ہے. پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 70% لوگ گوشت کھاتے ہیں، ان جانوروں کا، حلال جانوروں. دوسرے ملکوں میں بھی کھایا جاتا ہے، دوسرے مذاہب میں بھی کھایا جاتا ہے. 70% لوگ جو ہے یہ گوشت کھاتے ہیں. اور 1% غالباً دنیا میں ایسے بھی ہوں گے جو کتے کھاتے ہیں. مثلا چائنا ہے، اور انڈیا میں بھی کوئی جگہ اور کوئی جگہ اس طرح ممکن ہے. تو اب ہم دنیا کے نظام پر ایک غور کریں کہ ہر سال ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو جانور قربان ہو رہے ہیں، تو ان کی جو ہے ذات اگلے مرتبہ اس کی شارٹیج نہیں ہوتی ہے کہ پچھلے سال اتنی قربانیاں ہو گئی تو اس سال جانور کم ہو گئے. تو اس کی ضرورت جتنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جن سنکھیا، اس کی تعداد اتنی بڑھا دی. انسانوں کو اس کی ضرورت زیادہ تھی، اتنی بڑھا دی. کتوں کی تعداد ہم کتنی دیکھتے ہیں الگ الگ ملکوں میں، لیکن اتنا بڑا ریوڑ جیسے بکروں کا ہم دیکھتے ہیں عید کے موقع پر اتنے سارے آ جاتے ہیں، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو 1% کتے کے گوشت کی ضرورت ہے تو وہ اتنے ہی ہے، اور ادھر 70% لوگ یہ گوشت کھاتے ہیں حلال جانوروں کا. اللہ نے اس کا نظام اتنا ہی بنا. کتے کے تو بچے بھی کتنے سارے ہو رہے ہیں، جڑوا ہو رہے ہیں، اور لوگ اس کو گھروں میں بھی اللہ حفاظت فرمائے پال رہے ہیں. تو اس کی تعداد اتنی نہیں ہو رہی جتنی جن جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں اس کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ مزے کی بات ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، خالق و مالک کا نظام ہے کہ انسان کی ضرورت جس چیز کی ہے اس کو اتنی جن سنکھیا اور تعداد میں زیادہ دیا جاتا ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر یہ جانوروں کا قربان کرنا بے رحمی ہوتا تو اسلام جانوروں کے حقوق کیوں بیان کرتا؟ اسلام نے جانوروں کے حقوق بتائے. اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بلی کو پانی پلا دینے پر ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی. ایک جانور کے ساتھ رحم کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نوازش فرمائی. تو جو اسلام جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہو اس کی یہ تعلیم ہے کہ یہ جانور تمہارے کھانے کے لیے، یہ بے رحمی نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال شریعت کی روشنی میں بھی اگر کوئی سوچنا چاہے، سمجھنا چاہے تو اس کے لیے تو بہت کلیئر راستہ ہے. اور اگر لاجیکلی اور عقل کے اعتبار سے بھی نیوٹرل ہو کر ان باتوں کی روشنی میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، ایکتا کے جذبے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دھرم اور مذہب کے احترام کے ساتھ، تقدس کی رعایت کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہی ہماری دعا ہے کہ محبت کی جیت ہو اور نفرت کی ہار ہو. دنیا میں جو یہ نفرتوں کا ماحول پھیلایا جا رہا ہے، ہم ان نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کے گلدستے پیش کریں. اللہ عز و جل خالق و مالک ہم سب کو نیوٹرل ہو کر، صحیح سمجھ سے، انصاف پسند ہو کر صحیح بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.